اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک و خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت نہم میں ترجمۃ القرآن مجید کے مضمون کے تحت جو قرآن مجید کے صورتیں ہیں ان کا یہ نصاب ہے۔ سورہ مریم سے سورۃ الحج، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، سورہ سبا سے سورہ صاد اور سورۃ الاحقاف۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نصاب میں موجود صورتوں میں سے کسی ایک پر ہم مضمون بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی ایک کے مرکزی مضامین بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے الگ جو ہے وہ پیریڈ بھی ہیں اور ان کا امتحان بھی الگ ہوگا جس کے کل نمبر الگ سے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی ہمارے پاس صورت آتی ہے سورہ مریم۔ تو آج کی کلاس میں ہم سورہ مریم کا بھی ایک لیکچر، جو بھی ہمارے پاس صورتیں ہیں اور ان کی جو آیات بنتی ہیں ان کا بھی ایک لیکچر ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے سورہ مریم، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، سورہ مریم مکی صورت ہے اور اس میں 98 آیات ہیں۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی صورت میں نوازا تھا۔ سب سے پہلے اس صورت کے تعارف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم سورہ مریم کے پہلے رکوع کے بارے میں بات کریں تو اس میں سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ آپ کے خالو بھی ہیں اور آپ کی کفالت کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش یا کفالت کا ذمہ جو اٹھا رکھا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی تھی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بیٹا عنایت فرما۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ایک بار یہ ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر وہ حبشہ سے مدینہ آئے اور دوبارہ وہ مدینہ سے مکہ، حبشہ سے پھر وہ مکہ آئے، مکہ سے پھر وہ دوبارہ مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو ہجرت حبشہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلتے ہیں۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا۔ نجاشی کا انتقال 8 ہجری میں ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھائی تھی۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ جس کا پرانا نام ایتھوپیا بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد اور پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ ایک تو آپ کی جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف تھی اور دوسری مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی سکون اور چین سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا
اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچوں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 6 کلاس میں ہمارا ایک چیپٹر تھا کہ فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ اس میں جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگ، اور نجاشی کے بارے میں وہاں پہ بھی تفصیلاً بات کی گئی ہے۔ یہ وہ خط ہے جو کہ آپ نے 6 کلاس میں بھی پہلے پڑھا تھا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف دوبارہ واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آگے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر اس سورہ مبارکہ کو سن کر بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ سارے رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام ہو کر واپس چلا آیا اور مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی خود بھی تھے۔ سورہ مریم کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اس کے مضامین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ مختصر سے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو آپ کام کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ سورہ مریم کے مضامین کی ایک لسٹ بنا لینی ہے، تاکہ چونکہ یہ جو سوال ہے یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی صورت کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو آپ کو جو بھی صورت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کم از کم مضامین کے بارے میں بالکل جانکاری مکمل حد تک ہونی چاہیے۔ تو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی بیٹا اور کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی موزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا ہے۔ اس دن اللہ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، سورت مریم کا مطالعہ کرنے سے جو ہمیں علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں، یہ صرف آپ کے اضافی علم کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کے قریب تھی، تب بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کی فرمائش کی اور دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عنایت کر دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی طرح ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال سنتا بھی ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ نمبر 4، کسی نبی کی موزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے یا نبی کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی کہ اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ اسی طرح ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو خالص عربی زبان میں نازل کیا۔ تو بچوں، جو عربی زبان ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع اور ٹائم ملا تو ایک سیریز بنائیں گے کہ عربی کورس کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ لیکن فی الحال آپ کو یہ ضرور بتاتے رہیں کہ عربی زبان مشکل نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ انگلش زبان سیکھ سکتے ہیں، آپ پرشین فارسی زبان سیکھ سکتے ہیں، تو عربی زبان سیکھنا کون سا مشکل جو ہے وہ بات ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ مطلب آپ نے بچپن میں گفتگو کی اس عمر میں جبکہ بچے بات کرنے والے نہیں ہوتے۔ اہم بات یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ آپ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ صحیح بخاری۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہماری سورہ مریم شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی ہم نے ساری آیات نہیں کرنی بلکہ کچھ آیات کرنی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیلاً تاکہ آپ کے بھلے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایک نوٹ یہاں پہ نظر آئے گا، یہ والا آپ دیکھیں نوٹ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 36 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ آیت نمبر 30 تا 36۔ تو میں آپ کو آیات کا ایک نمونہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہمارے پاس زیادہ آیات نہیں ہم نے پڑھنی بلکہ مختصر آیات ہمارے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 36 یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ 36 سے لے کر یہ 40 تک ہیں، یہ شاید اس سے تھوڑی سی آگے جا رہی ہیں، تو زیادہ یاد نہیں ہے، اس لیے بچوں توجہ سے بیٹھا کریں اور توجہ سے سنا کریں، کیونکہ باقاعدہ اب اس کا پیپر اور ترجمہ ہوگا۔ اور میں نے ایک باقاعدہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے، یہ آیت نمبر 30 تا 36 ہے، جس میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا پیپر ہوگا، پیپر پیٹرن کیسا ہوگا اور اس کے نمبر کیسے ہوں گے، سوالات کتنے آپ نے کرنے ہیں، ہر سوال کے نمبر کتنے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس کو اچھے سے اور توجہ سے پڑھا کریں، سنا کریں، اور جو بھی کام ہو، جو بھی سوالات آپ کو دیے جائیں، جو بھی کام آپ کو دیا جائے اس کو آپ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ نوٹس اس کے بناتے جائیں تاکہ بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے نماز کا، تو انشاءاللہ ہم نماز کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔